پہلے ہو رمز آشنائے آب و گل، اور پھر ان پر چھڑک اکسیر دل۔ دل کی ہر قوت کا سرچشمہ ہو دین، صحبت مرداں ہے شرط اولین۔ دین کتابوں میں کہاں اے بے خبر، علم و حکمت ان میں دین فیض نظر۔ بو علی ہے آشنائے آب و گل، کیا خبر اس کو کہ ہے کیا سوز دل۔ نیش و نوش بو علی سینہ غلط، چارہ ساز دل ہیں اہل دل فقط۔ مصطفی بحر اس کی موجیں سر بلند، اس کی موجیں اپنی جوں میں کر بلند۔ مدتوں سے ہے تو ساحل پر کھڑا، لطمہ ہائے موت سے نا آشنا۔ ایک ذرا دریا میں خود کو ڈال دے، تاکہ جان رفتہ واپس آ سکے۔ کر مسلمان جادہ حق اختیار، رحمت باری کا راہ امیدوار۔ آشکارا ہو نہ بن خلوت نشین، لرزہ ساماں کر دے سجدوں سے زمین۔ میں نے دیکھا فطرت بیتاب کو، باعث ہنگامہ اسباب کو۔ پہلے تو مادیت کے اسرار و رموز سے باخبر ہو جا، پھر دل کی کیمیا اس آب و گل پر لگا، یعنی دل کو اکسیر بنا لے، اس طرح تیری بقا کا سامان ہو جائے گا۔ دین ہی کی بطولت دل ہر قوت کا سرچشمہ ہے۔ دین سراسر صحبت کے موضوع میں سے ہے۔ صحبت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و قربت، یا حضور سے وابستگی، کسی صاحب بصیرت کی صحبت۔ اے بے خبر، تو کتابوں میں دین مت تلاش کر، عقل و دانش کی باتیں کتابوں سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن دین کا تعلق نظر سے ہے۔ بو علی سینہ انسانی جسم کی خصوصیات سے تو باخبر ہے، لیکن دل کے سوز و تپش سے وہ بے خبر ہے۔ وہ صرف ایک اچھا طبیب ہے۔ تو بو علی سینہ کے زہر اور شہد کی باتیں چھوڑ، دل کی چارہ سازیاں صرف اہل دل ہی کر سکتے ہیں، اور یہ طبیبوں اور فلسفیوں کے بس کی بات نہیں۔ زہر اور شہد سے کلفت اور راحت کی بات بھی مراد ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمندر ہیں جس کی موجیں بلند ہیں۔ تو اٹھ اور اس سمندر کو اپنی ندی میں سمو لے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سراپا کمال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل وابستگی پیدا کر لے۔ تو ایک مدت تک اس سمندر کے ساحل پہ گھومتا رہا، لیکن تو نے اس میں اتر کر اس کی موجوں کے تھپیڑے نہیں کھائے۔ مطلب یہ کہ تو زبانی کلامی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن عملاً اس کے لطف و رم سے بے نصیب رہا۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کو عملی طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ کچھ دیر کے لیے تو اس سمندر میں کود جا اور تیراکی کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ایک حقیقی زندگی حاصل کر۔ بصورت دیگر عام زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اے نوجوان، تو راہ حق کے سوا اور کسی راہ پر نہ چل، اللہ کی رحمت عام سے مایوس نہ ہو۔ ظاہر ہے راہ حق پر چلنے والے کی تمام توجہ اس محبوب حقیقی کی طرف ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ کسی صورت میں بھی مایوس نہیں ہوتا۔ پردے سے باہر نکل اور ظہور و آشکارائی اختیار کر، تاکہ تیرے سجدوں سے زمین کانپنے لگے، یعنی اپنی معرفت و خودی سے آگاہ ہو کر خودی کی طاقتوں کو سامنے لا۔ اس سے تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرا دین کس قدر طاقتور ہے۔ بو علی مشہور ایرانی فلسفی اور مفکر، یہاں فلسفی کی علامت کے طور پہ آیا ہے۔ آب و گل مراد مادی دنیا۔